اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، پس ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے بیٹے، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا جبکہ وہ حاضر تھے، الا انہم من افکہم لا یقولون، سن لو بلا شبہ وہ یقیناً اپنے جھوٹ ہی سے کہتے ہیں، ولد اللہ کہ اللہ نے اولاد بنائی، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں، اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی، ما لکم کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، ام لکم سلطان مبین یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا اور انہوں نے اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ حالانکہ بلا شبہ یقیناً جن جان چکے ہیں کہ بلا شبہ وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، سبحان اللہ عما یصفون اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین مگر وہ اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ مشرکین کے جو بد عقائد تھے ان میں سے ایک نظریہ کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اس کے متعلق ہم نے گزشتہ سورہ مبارکہ اور اس میں بھی کئی آیات بینات الحمدللہ پڑھ لی ہیں۔ اب ان کا ایک دوسرا نظریہ تھا، دوسرا نظریہ یہ کہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں فرشتوں کو بناتے تھے، تو گویا اس طرح اللہ رب العزت پر یوں سمجھیے کہ کئی طرح کے ظلم اور الزامات جو ہے وہ لگاتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے، جبکہ اللہ رب العزت اولاد سے، والدین سے، اس طرح کے سارے رشتوں سے پاک ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کے اندر عجز انکساری آتی ہے، تو اللہ رب العزت عاجز تو نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں قرار دیا، جبکہ اپنے ہاں تو یہ بیٹے پسند کرتے ہیں، بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرنے والی یہ قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر پسند کیا بھی تو بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں۔ اور تیسری بات یہاں یہ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے جو مقرر فرشتے تھے ان کو مؤنث قرار دے دیا، حالانکہ ملائکہ جو ہیں وہ مذکر اور مؤنث کی جو تفریق ہے اس سے بالکل پاک صاف ہیں، تو کتنے ظلم جو ہیں انہوں نے اللہ رب العزت پر کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی اور ساتھ فرمایا کہ کیا تم شاہد تھے، چونکہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دعویٰ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں دلیلیں، یا تو آدمی عینی شاہد ہوتا ہے یا کوئی نقلی دلیل اس کے پاس ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کر رکھا تھا، اپنے ہاں مورتیاں لات منات عزا کی بنا رکھی تھیں، اور یہ در حقیقت فرشتوں کی بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی مورتیاں تھیں یہ۔ اب ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ فرشتہ ایسے کا ہوتا ہے، پھر وہ فرشتہ مؤنث ہوتا ہے، پھر اس فرشتے کی اپنے سے ہی مورتی بنا کر خود ہی اس کی پرستش شروع کر دینا، اس بات کی کوئی نقلی دلیل ہونی چاہیے تھی، یا اللہ رب العزت نے یہ باقاعدہ چیز اتاری ہو اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہو، یہ عینی شاہد ہو، پھر بھی بات بنتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس بات کا سختی کے ساتھ انکار کیا اور کہا کہ یہ من افکہم لا یقولون ان کے جھوٹ میں سے ہے، اور جھوٹ بھی ایسا جو خود گڑا ہوا ہے، اپنی طرف سے بیان کردہ یہ بات ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک تو دلیل کا یہاں پر مطالبہ کیا، دوسری ایک اور گمراہ ان کی جو بات تھی، گمراہ نظریہ تھا، یہ اللہ رب العزت کے اور جنوں کے درمیان رشتہ داری جو ہے وہ قائم کرتے تھے۔ بعض نے تو یہاں کہا، یہاں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ایک قول اس طرح کا بھی ہے کہ جو بڑی بڑی جننیاں ہیں، کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرشتے
اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں؟ تو اس کے متعلق ان ظالموں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو جن ہیں اور جنوں میں سے جو زیادہ پاک باز عورتیں ہیں جننیاں، یہ ان ملائکہ کی والدائیں ہیں۔ یہ کس قدر گمراہ کن نظریہ ہے۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ خطرناک نظریہ وہ یہ کہ اللہ رب العزت اور العیاذ باللہ ابلیس جو ہیں یہ آپس میں بھائی تھے، اور ان کا آگے سارا جو تعلق پھر انہوں نے بیان کیا، یہی نظریہ یہ ایران کے مجوسیوں کا تھا۔ وہ کہتے تھے خالق دو ہیں، ایک یزدان ہے اور ایک اہرمن ہے۔ یہ یزدان جو ہے وہ خالق خیر ہے، اور جو اہرمن ہے وہ خالق شر ہے۔ کیا مطلب؟ جو اچھی چیز ہے وہ پیدا کرنے والا یزدان ہے، اور جو بری چیز پیدا کرنے والا ہے وہ اہرمن ہے۔ تو انہوں نے بھی ظالموں نے اللہ رب العزت کو خالق خیر سمجھا اور ابلیس کو خالق شر بنا دیا۔ یہ کس قدر شرک کی بدترین صورت ہے۔ گویا انہوں نے شرک کی ذات بھی کیا، اور دیگر جو شرک کی صورتیں تھیں اس پر بھی ہاتھ پیچھے نہ کیا، بلکہ بہت آگے نکل گئے اور مجوسیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ بہت زیادہ یہ گمراہ کن نظریہ ہے۔ یہ یزدان اور اہرمن انہی کے بت تھے، انہی سے یہ نسبت بھی آگے چلی۔ لوگ بسا اوقات اپنے نام کے آگے یزدانی یا اس طرح کا کوئی نام لکھتے ہیں۔ بہرحال اہل علم نے تو اس پر کلام کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نام اپنے ہیں، اس کے ناموں میں سے یزدان تو کوئی نام نہیں ہے، یہ یزدان ان کا اپنا بنایا ہوا ہی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے ہم سب کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے۔ مثال جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، سچ بولنا اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہ ہے جھوٹ کا خالق بھی اللہ ہے اور سچ کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے جو سچ کا رستہ ہے اس طرف اس کی رہنمائی کی ہے اور جھوٹ سے خبردار بھی کیا ہے۔ جو جھوٹ بولے گا اس کو اس کی سزا جو ہے ظاہر ہے وہ بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے خالق خیر خالق شر اللہ رب العزت ہی ہے، اس کا اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ وہ دو تین طرح کی انہوں نے رشتہ داریاں قائم کی، یا تو نسبی تعلق قائم کیا جنوں کے ساتھ، یا پھر سحری تعلق سسرالی تعلق جسے کہتے ہیں وہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں تعلق ہی غلط ہیں۔ اللہ رب العزت کی رشتہ داری نہ جنوں کے ساتھ رہی ہے نہ کسی ابلیس کے ساتھ رہی ہے، وہ ہمیش سے ہی یکتا ہے اور ہمیش تک وہ یکتا ہے۔ اس کی کوئی اولاد، کسی طرح کا کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی والدین، کوئی اور رشتہ دار، کسی طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود بامسعود وہ اللہ رب العزت کا وجود ہی ہے، اس وجود سے آگے کوئی اور چیز نہیں نکلتی۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض گمراہ نظریے مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے نور کا ٹکڑا قرار دینے کا کیا مطلب؟ وہ نور کا ٹکڑا جو ایک اللہ رب العزت کا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا حصہ نہیں ہے؟ وہ ذات کو تو پھر نبی میں جا کر ہمیں تقسیم کر دیا۔ جب نور من نور اللہ کہنا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا حصہ ہی بنا دیا۔ پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہا؟ اسی طرح ایک اور گمراہ نظریہ جو ہمارے ہاں باقاعدہ اہل اسلام کے اندر ہی پایا جاتا ہے، وہ نظریہ وحدت الوجود ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت ہے۔ اس کی ایک مثال کے ساتھ بات واضح کرتے ہیں۔ ایک درخت ہے، اسی درخت سے منبر بنا، اسی درخت کی لکڑی سے دروازہ بنا، اسی درخت کی لکڑی سے میز بنا۔ پیچھے لکڑی تو ایک ہے، بنیاد تو ایک ہے۔ اسی طرح ان ظالموں کا کہنا یہ ہے پیچھے جوہر بنیاد ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اسی سے آگے انسان نکلے، اسی سے آگے نعوذ باللہ حیوان اور جانور نکلے، اسی سے آگے ہر قسم کی مخلوق نکلی۔ یہ کتنا نظریہ ایسا ہے جو بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے ایسے کے نظریات بہرحال ایک مسلمان کے اندر تو کم از کم نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت کو بالکل الگ تھلگ اس کو سمجھنا چاہیے۔ خالق الگ ہے اور مخلوق الگ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔